سے محبت، دین آقا سے محبت ہے، مدرسوں سے عداوت، دین آقا سے عداوت ہے۔ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے امت اب ساتھیوں اور میرے اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کا جز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی سے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشی کرنے کا موقع ملا، اس کا عنوان سخن سود کی مذمت ہے۔ دیکھیں میرا بھائی کہ آج ملک پاکستان میں سود عام ہو چکا ہے۔ اگر کوئی فیکٹری کھلتی ہے تو وہ سود پہ چلتی ہے، اگر کوئی کمپنی کھلتی ہے تو وہ بھی سود پہ چلتی ہے، اگر کوئی بینک کھلتا ہے تو وہ بھی سود پہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سود کی مذمت کا ثبوت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو نہ کھاؤ سود کو دگنا کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سود کھایا، کھانے سے مراد یہ کہ جس نے سود لیا اور جس نے دیا، اور جو لکھنے والا تھا، سود لینے اور دینے والے کے درمیان جو لکھنے والا تھا وہ، اور جو گواہ بنا تھا، ان چاروں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ ہے، درہم ربا یأکل الرجل وهم یعلمون اشد من 36 زنیۃ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص سود کا 1 درہم کھاتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سود کا 1 درہم تھا، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری احادیث مبارکہ ہے، 74 جزءا وایسرها ان ينكح امه۔ جس شخص نے سود کھایا اور سود کے گناہ کے جو درجے ہیں وہ 70 درجے ہیں، جو سب سے چھوٹا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ گویا کے درس نظامی کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قدوری میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور آگے بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ماں سے نکاح کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے، اور ماں سے نکاح کرنے والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سود کھاتا ہے ہمیں معلوم ہو یا آپ کو معلوم ہو تو اسے منع کرنا چاہیے، اسے ٹوکنا چاہیے، اسے روکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔